بدقسمتی سے آج کا مسلمان جو ہے وہ بدقسمتی سے وہ بے صبرا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو لہذا اس کی وجہ سے اس کو کئی چیزوں میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو دو حالتوں میں رکھا ہے، ایک حالت ہوتی ہے خوشی کی اور ایک حالت ہوتی ہے غم کی۔ خوشی کی حالت کے اندر حکم دیا گیا کہ صبر کرو، خوشی کی حالت کے اندر حکم دیا گیا کہ شکر ادا کرو، اور غم کی حالت کے اندر حکم دیا گیا کہ صبر کرو۔ اب یہ دونوں کیفیتیں ہیں، انسان کو خبر ملتی ہے کسی حادثے کی، کسی نقصان کی، کسی پریشانی کی خبر ملتی ہے تو اس کے اوپر ایک غم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ غم کی کیفیت ناظرین یہ انسان کے قلب کے اوپر متاثر کرتی ہے، اس کے دل کو متاثر کرتی ہے، قلب کے اوپر ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے اثرات انسان کی پوری باڈی پہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کو اعصابی تناؤ ہو جاتا ہے، جسم درد کرنے لگ جاتا ہے، تھکاوٹ ہونے لگ جاتی ہے، اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، اس کی مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ ساری کیفیتیں ہیں، سستی، کاہلی ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کیا ہے؟ انگزائٹی، ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جب انسان کو کوئی غم کی خبر ملے، یا اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے یا کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اچھا، اب لوگوں کی کئی قسمیں ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ کیفیت جو ہے ایوریج جو ہے وہ 18 منٹ تک یہ کیفیت انسان کے اوپر رہتی ہے، فوراً خبر ملنے کے بعد۔ جو 18 منٹ ہوتے ہیں یہ بڑے اہم ہوتے ہیں، شروع کے 18 منٹ، اور ان کے اندر آدمی کو اپنے جذبات پہ، اپنے جو احساسات ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، فوراً اس کو ریئیکٹ کرنا نہیں چاہیے۔ اگر وہ فوراً ریئیکٹ کرے، فوراً وہ اس پر رد عمل پیش کرے تو اس کو نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹے بعد ٹھیک ہونا شروع ہوتے ہیں، کچھ 2 گھنٹے بعد، کچھ 3 گھنٹے بعد، کچھ 1 دن بعد، کچھ 2 دن بعد، اور زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ 3 دن میں نارمل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو حکم دیا گیا کہ بھئی 3 دن سے زیادہ سوگ مت مناؤ، اور اسی طریقے سے جب کسی سے آپ کو ناراضگی ہو جائے، غصہ آ جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، تو اسلام کہتا ہے لا یحل المسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 ایام، کہ مسلمان کے لیے بات جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ قطع تعلق کرے۔
کیونکہ غصے کی کیفیت ہو گئی، جو بھی آپ کے اندر جو جذبات پیدا ہوئے تھے وہ سارے زیادہ سے زیادہ مدت ہوتی ہے 3 دن میں وہ نارملائز ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ غم کی کیفیتیں ہیں ناظرین۔ اب غم کے اندر انسان جو ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ مختلف حالات پیش آتے ہیں اور مختلف کیفیتوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو اب اسلام کیا حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگے بھی جو نقصانات ہیں یا جن حالات سے انسان کو واسطہ پڑ سکتا ہے، جن نقصانات کا اس کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو اس کے حوالے سے بیان کیا۔ تو اس لیے لہذا میں وہ شکر والی اور خوشی والی کیفیات کو بیان کرنا نہیں چاہ رہا، کیونکہ آیت کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا ہے تو صبر جو ہے وہ جو حالات ہوتے ہیں، جو نقصانات ہوتے ہیں، جو انسان کے اوپر حادثات نازل ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر حکم دیا جا رہا ہے کہ بھئی تم صبر کرو۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو، استعانت طلب کرو۔ کس طرح؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ لیکن صبر کا لغوی معنی کیا ہے کہ رک جانا، اور یعنی ٹھہر جانا، رک جانا، برداشت کرنا، یہ ہے صبر، اس کو کہتے ہیں صبر۔ تو اب آدمی صبر کرے یعنی فوراً ٹھہر جائے، رک جائے، برداشت کرے، اور جو ہے وہ جو کیفیت، جو خبر، جو حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو، اب اس کے اندر اس کو فوراً رد عمل نہیں دینا، فوراً ریئیکٹ نہیں کرنا۔ اگر وہ فوراً ریئیکٹ کرے گا، فوراً جو ہے اس پر کوئی اپنا رد عمل دے گا تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے اس کو۔ مثال کے طور پہ آپ آفس پہنچے، آفس پہنچنے میں دیر ہو گئی، اور اس دیر کے اندر، تاخیر کے اندر آپ کا قصور نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ آپ ٹریفک میں پھنس گئے، آپ کی گاڑی کا کوئی پرزہ خراب ہو گیا، ٹائر جو ہے وہ پنکچر ہو گیا، یا آپ ٹریفک میں پھنس گئے، یا آپ ٹرین میں آ رہے تھے، ٹرین جو ہے اسٹک ہو گئی، بس اسٹک ہو گئی، کوئی آپ کو جس میں آپ کا کوئی بظاہر کوئی قصور نہیں تھا، آپ لیٹ ہو گئے، اور 10 منٹ آپ آفس لیٹ پہنچتے ہیں، اور آپ کا باس جو ہے وہ سامنے بیٹھا ہے اور وہ فوراً آپ پر اٹیک کرتا ہے کہ تم جو ہے بہت لاپرواہ آدمی ہو، تم جو ہے وقت کی پابندی نہیں کرتے، تم جو ہے وہ لیٹ آتے ہو، اور میں تمہاری تنخواہ میں سے پیسے کاٹوں گا۔ یعنی وہ ڈائریکٹ حملہ کرتا ہے اپنے ملازم کے اوپر۔ اچھا، اب ملازم کو اندر غصہ چڑھ رہا ہے کہ میں جو لیٹ ہوا ہوں وہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور میں ہمیشہ لیٹ نہیں ہوتا، آج ہی لیٹ ہوا ہوں تو آج ہی مجھے یہ اتنی باتیں سنائی جا رہی ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، نوکری سے نکال دیں گے۔ تو لہذا اب یہ کیفیت اس کے اوپر طاری ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب اگر اس نے فوراً ریئیکٹ کیا، فوراً جو ہے وہ جواب دینے کی کوشش کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا، اور جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اگر فوراً جواب دیا، فوراً ریئیکٹ کیا، تو باس کو اور غصہ آ جائے گا، اور وہ اس غصے کے اندر کہہ دے کہ جاؤ تمہیں میں نے نکال دیا، تم آگے سے جواب دیتے ہو، بدتمیزی کرتے ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ اب اس کا کام کیا ہے کہ صبر کرے۔ اب یہ ایک حالت پیش آ گئی، اس میں اس کو صبر کرنا چاہیے۔ اب یہ کئی مواقع پہ ایسا ہوتا ہے، گھر میں داخل ہوئے، آتے ساتھ ہی بچوں نے شکایت کرنا شروع کر دی، بڑے نے کہا یہ چھوٹے نے میرے ساتھ ایسا کیا، یہ کیا، یہ کیا، بیٹی کہہ رہی ہے کہ یہ بھائی میرے سے تنگ کرتا ہے، فلانا کرتا ہے، وہ رو رہی ہے، اور جو ہے ماں شکایت کر رہی ہے بچوں کی، بیوی شکایت کر رہی ہے بیٹوں کی، بیٹیوں کی، کہ بھئی انہوں نے ایسے کیا، ایسے کیا۔ اب آپ صبر کا مظاہرہ کریں، سنیں، تحمل کے ساتھ سنیں، سب کی سنیں کہ بھئی کیا ہوا ہے، اور ریلیکس۔ اگر آپ فوراً ریئیکٹ کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ اوور ریئیکٹ کر جائیں۔ اسی طریقے سے سارے معاملات ہیں۔ تو اب صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فوراً ریئیکٹ نہیں کرنا، رکنا ہے۔ فوراً جو ہے اگر آپ کسی کو دیکھیں نا، ابھی ایک بچہ ہے، یہاں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے کہ ایک بچے کو والتم اسٹو میں جو ہے وہ
برانڈڈ جیکٹ جو ہے لیدر جیکٹس کو لوٹنے میں اس کو چھری مار دی، بیچارہ جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ اب دیکھیں اب یہ ہر گھر میں یہ موضوع ہے کہ بھئی کیوں ہوا، ایسا کیوں کیا ہے، کیا وجہ ہے۔ تو گزارش یہ کرنی ہے کہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، اس بچے نے کیا نہیں کیا یہ تو اس کی والدہ بتائیں گی، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں پستول ہے، چھری ہے، اور وہ آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو آپ فوراً اس کو دے دیں۔ اگر آپ سے موبائل فون مانگتا ہے آپ اس کو موبائل فون دے دیں۔ اگر وہ آپ سے جو ہے وہ آپ کا والیٹ مانگ رہا ہے، بٹوا مانگ رہا ہے، آپ اس کو دے دیں۔ اگر آپ وہ خاتون ہے پرس مانگ رہا ہے آپ اس کو دے دیں، کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہ اسلحہ ہے، چھری ہے، اور وہ وائلڈ ہے، اور وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے آپ برداشت کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو روڈ پہ ہم دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ بڑا اگریسو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، اور وہ آپ کو ہارن مار رہا ہوگا، آپ کو تنگ کرے گا، آپ کو برا بلا کہے گا، ہو سکتا ہے آپ کو گالیاں بھی دے۔ تو آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، پیشنٹ، کیونکہ آپ کے ریئیکشن سے ہو سکتا ہے حادثہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑ جائے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ کو ندامت ہو کہ یار اس نے تو مجھے غصہ دلایا یا ایسے کوئی بات کی تو مجھے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو حماقت سے معاملات شروع ہوتے ہیں، ندامت میں جا کے ختم ہوتے ہیں، افسوس ہوتا ہے انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے۔ تو زندگی کے اندر صبر بڑی اہم چیز ہے، اور آج بدقسمتی سے آج کا مسلمان جو ہے وہ بدقسمتی سے وہ بے صبرہ ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو لہذا اس کی وجہ سے اس کو کئی چیزوں میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی معاملات کے اندر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور دوسری چیز کیا کہا کہ بھئی نماز پڑھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی پریشانی ہوتی، جب کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا، یہاں تک کہ جب تیز ہوائیں چلنا شروع ہوتی تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی طرف متوجہ کر دیتے۔ کوئی بری خبر آتی، کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو لہذا صبر کریں، اور دوسری چیز کیا ہے نماز، فوراً نماز پڑھیں۔ کوئی خبر مل جائے نا آپ کو کہ فلاں کا حادثہ ہو گیا، فلاں نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فوراً ریئیکٹ نہ کریں، چیخنا چلانا شروع نہ کریں، بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اور جب آپ نماز پڑھیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ سے تعلق جڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر اطمینان پیدا کرے گا، اور کیا ہوگا کہ جو خبر آئی، جو نقصان کی، کسی پریشانی کی، اس کے اثرات آپ کی شخصیت پہ کم پڑیں گے، آپ کی ذات پہ کم پڑیں گے۔ ورنہ چھوٹی سی پریشانی بہت سارے لوگوں کو بڑا بڑا پریشان کر دیتی ہے۔ سم ٹائم چھوٹی خبر آتی ہے، بندے کو سٹروک ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے۔ لیکن جب نماز پڑھ لے گا تو اس کے اندر کیا ہوگا، حوصلہ پیدا ہوگا، وہ کہے گا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اس نقصان کے اندر اللہ خیر پیدا کر دیتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اور یہ جو بات ہے نا ناظرین کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ بات بڑی اہم ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں کس کے ساتھ ہوں، جو صبر کرتا ہے، جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، جو ریئیکٹ کرتا ہے، فوراً جو ہے وہ جواب دیتا ہے، رد عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، میں صابرین کے ساتھ ہوں، صابرین کے ساتھ۔ تو اللہ کی معیت ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے جب، اور اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے تو لہذا ناظرین کیا ہوگا، پھر اللہ جب ساتھ ہو گیا تو بڑے سے بڑا نقصان، بڑے سے بڑی پریشانی، بڑے سے بڑا مسئلہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی حل بھی نکالیں گے۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب کام ڈاؤن ہوتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، تو آپ فوراً آپ کا دماغ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ اس پرابلم کا، اس پریشانی کا، اس مسئلے کا، اس نقصان کا حل کیا ہے، اور آپ فوراً حل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ ریئیکٹ کر دیں، آپ غصے میں آ جائیں، آپ فوراً جو ہے رد عمل پیش کریں، تو آپ کا دماغ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، اور آپ پھر کوئی حل نکالنے کی طرف نہیں جاتے، اور آپ پھر غلط فیصلے کرتے ہیں، آپ سے پھر غلط فیصلہ ہوتا ہے۔
تو لہذا ان اللہ مع الصابرین۔ پھر ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اب دیکھیں یہ جو آیتیں ہیں یہ تو شہدائے احد کے حوالے سے نازل ہوئی نا، کہ جب احد کے اندر مسلمان شہید ہو گئے، ہر طرف جو ہے وہ لاشیں تھیں، شہداء کی میتیں رکھی ہوئی تھیں، اور ہر گھر کے اندر سوگ تھا، رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو تم مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں۔ تو یہاں پر ناظرین یہ بیان کر دیا گیا کہ جو شہید ہوتا ہے وہ حقیقتاً اس کو اللہ تعالیٰ حیات ابدی عطا کرتا ہے، لیکن اس حیات کا مجھے اور آپ کو شعور نہیں ہوتا۔ جیسے آج کل یہ کرونا وائرس چل رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں بیمار ہو گیا، فلاں کو کرونا وائرس ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ یعنی اکثر آپ سننے میں آ رہا ہے کہ جی فلاں کا انتقال، فلاں عالم کا انتقال، فلانا شیخ کا انتقال، فلاں شخص کا انتقال، اس کا انتقال، روزانہ کی بنیاد پہ خبریں آ رہی ہیں۔ جب جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں جاتا ہوں تو پرچیاں آ جاتی ہیں، دوست احباب کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، آپ نے دعا کرنی ہے۔ روزانہ میسج آ رہے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، دوست کا، عزیز و قارب کا۔ اور اس خصوصی یہ جو حالات ہیں، یہ خصوصی حالات ہیں نا، خاص ایام ہے، مطلب ایک نارمل زندگی تو نہیں ہے، پینڈیمک کا ہے دور ہے، پریشانی ہے، لاک ڈاؤن ہے، ہر طرف جو ہے وہ نقصان ہے۔ تو لہذا اب ایسے موقع پر جو لوگ انتقال کر رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے پھر ان کو مردہ مت کہو، کیونکہ جو آدمی وبائی امراض کا شکار ہو کر انتقال کرے وہ شہید ہوتا ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کی حیات کا شعور نہیں ہے، وہ برزخی زندگی ہے، اس کا ہمیں شعور نہیں۔ جیسے ماں کے پیٹ کی زندگی 9 مہینے میں نے، آپ نے، ہم سب نے گزاری ہے، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں۔ عالم ارواح کے اندر ہم نے پوری زندگی گزاری ہے دنیا میں آنے سے پہلے، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس حیات کا شعور تمہیں حاصل نہیں ہے۔ بس اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں تو زندہ ہیں، بل احیاء، دوسری جگہ اللہ کہتا ہے عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور ان کو ان کے رب کی طرف سے جو ہے وہ رزق دیا جاتا ہے۔ تو ولکن لا تشعرون، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی یہ بڑی اہم ہے، اور خاص طور پہ ان ایام کے حوالے سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بضرور آزمائے گا خوف کے ذریعے سے۔ اب خوف میں مبتلا ہیں، جنہوں نے ویکسینیشن کروانی ہے وہ خوف میں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہ ہو جائیں، کوئی ری ایکشن نہ ہو جائے، اور کوئی انفیکشن نہ ہو جائے۔ اچھا اسی طریقے سے جنہوں نے نہیں کرائی تو وہ خوف میں مبتلا ہیں کہ کہیں کرونا وائرس نہ ہو جائے، اور جو ہے کہیں اس وائرس کا شکار نہ ہو جائیں۔ اب دیکھیں نا ہر آدمی، تو یہ ایک خوف کی فضا طاری ہو چکی ہے، اور پوری دنیا کے اندر خوف کا ایک ماحول ہے، اور بدقسمتی سے کچھ قوتیں، شیطانی قوتیں، وہ اس خوف کے ماحول سے اپنے ذاتی مفادات کو اور اپنے مالی مفادات کو جو ہے پروان چڑھا رہی ہیں، اور اس سے فوائد حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ ایک خوف بھی جو ایک اسلحہ ہے، ایک ویپن ہے، اور جس کو آج استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تو خوف کا شکار ہیں، ہر آدمی خوف کا شکار ہو گیا۔ دیکھیں جو بیچارے جاب کر رہے ہیں، جس سے ملو وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پتہ نہیں اب بھی جو ہے جاب رہے گی نہیں رہے گی، جاب کٹس ہو رہی ہیں، کاروبار کے اندر لوگ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں آگے کیا حالات بنیں گے اور کیا ہوگا۔ ہر آدمی مختلف قسم کے جو خوف ہیں ان کا شکار ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ تو جب انسان خوف کا شکار ہونا شروع ہو جائے تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بیان کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ تعالیٰ تمہیں بھوک سے آزمائے گا۔ بھوک کیا ہے ناظرین؟ دیکھیں میں اور آپ، ہم سب کو تو بھوک کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ حضرات بتائیں کیا ہم بھوک لگنے پہ کھانا کھاتے ہیں یا وقت ہو گیا کھانا کھانے کا کھانا کھا لیتے ہیں؟ آپ میری بات سمجھیں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک انسان ہے، اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا کھاتا ہے، لیکن ہم لوگ تو جو ہے وقت ہو جاتا ہے تو ہم کھانا کھا لیتے ہیں، اس کو بھوک نہیں لگ رہی ہوتی ہے۔ حقیقت میں جو بھوک ہوتی ہے نا، وہ یا تو ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس میں احساس ہوگا، یا حقیقتاً جب آپ کو کھانا نہ ملے تو اس وقت پھر آزمائش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائش پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔